اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بعد بلند صلوات. اللهم صل على محمد. خدا متعال بحق کے چارہ معصومین کے صدقے آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے ہم سب کی یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آپ تمام عزیزان کا آنا اس مقدس محفل میں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانیان مجلس کی جانب سے جو بھی اہتمام کیا خدا متعال تمام کے کو قبول منظور فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام زمانہ کی جل ظہور کے لیے باواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج ہم جس عنوان پر بات کرنے چلے ہیں وہ ہے جنگ کے بارے میں. ماشاءاللہ. قرآن مجید میں خدا متعال یہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. خدا متعال ان سے محبت کرتا ہے. یہ آپ اگر معجم فارس میں دیکھو گے تو کافی ایسی آیات ملیں گے جن میں اگر آپ یحب لکھو گے تو یحب کے بارے میں اور لا یحب کے بارے میں کافی آیات ہے. خدا کن سے محبت کرتا ہے اور کن سے نفرت کرتا ہے. تو ان میں سے ایک مورد یہ بھی ہے واللہ یحب الذین. خدا محبت کرتا ہے الذین کن سے؟ ان سے یقاتلون فی سبیلہ جو قتل کرتے ہیں خدا کی راہ میں. خدا کی راہ میں جو قتل کرتے ہیں یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اچھا یہ تشبیہ دی گئی ہے ایسے جو میدان میں ثابت قدم ہیں ڈٹے ہوئے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. دوسرے الفاظ میں جس طرح آہنی دیوار ہو لوہے کی دیوار ہو اس طرح یہ ثابت قدم ہیں جو قتل کرتے ہیں خدا کی راہ میں. اچھا یہ جنگ سب سے پہلے ہوتی کیوں ہے؟ بعض جو مومنین سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں جنگ کا تصور کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اس ماہ رجب کی 24 تاریخ کو فتح جنگ خیبر کا دن ہے. تو میں نے چاہا کیوں نہ اس جنگ کے حوالے سے اور جنگ خیبر کے حوالے سے چند عرائض جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلو کہ یہ جنگ خیبر جو ہے آپ تمام کی پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں کیا ماجرا پیش ہوئی. لیکن اس جنگ خیبر سے پہلے صرف لفظ جنگ پر ہم تھوڑی وضاحت کریں گے انشاءاللہ کہ جنگ کیوں ہے. اسلام میں جنگ کا تصور کیوں دیا گیا؟ جہاں کہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے اور بانی اسلام جو ہے امن کا دائی ہے، اس نے امن پھیلایا ہے، صلح کیا ہے، تو آخر یہ قتل کا کیوں مطلب ہے؟ اس ضمن میں ایک جملہ ہدیہ کرتا چلوں کہ خداوند متعال کی جانب سے جو بھی انبیاء آئے ہیں آئمہ آئے ہیں ان کا کام قتل کرنا نہیں تھا. اگر قتل کرنا ہی ہوتا تو روئے زمین پر ایک انسان بھی باقی نہ بچتا، کیونکہ خدا نے ان کو ایسی صلاحیتیں عطا کی تھی، معجزے عطا کیے تھے کہ اگر وہ اشارہ کرتے تو پوری دنیا جو ہے قتل ہو جاتی، مر جاتی. یہ ان کا کام جو ہے قتل کرنا نہیں تھا، انسانیت کو بقا دینا تھا، ان کو فنا کرنا نہیں تھا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جنگ کا تصور جہاد کا تصور کیوں دیا گیا ہے؟ آخر کیا سبب ہے؟ ان کا سبب جو یہ ہے کہ سب سے پہلے جنگ کیوں کی جاتی ہے. توجہ میں طرف رہی ہوں. جنگ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. جنگ جو ہے اپنے ہدف کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے. تو یہ نہیں پہلا مورد کیا ہے کہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے جب آپ کا حق غصب کیا جائے
جب آپ کے حقوق کو پامال کیا جائے تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اٹھو اور میدان میں آ کر آپ کو اپنے حقوق کی حاصلات کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ یہ جب ہم اپنے حقوق کے حاصلات کے لیے، یہ اچھا جنگ کا اسلام میں ایک یہ مورد ہے کہ اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے، دوسرا مورد کہ دفاع کے لیے جنگ کیوں کی گئی اسلام میں؟ یہ جو تمام سیرت پیغمبر کے زمانے میں، اس کے بعد ائمہ کے زمانے میں یہ جو جنگیں کی گئی، ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ جو ہے اپنا دفاع کے لیے، دفاع کے لیے قرآن مجید بھی آیت ارشاد فرماتا ہے خدا متعال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، ان کو جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، قرآن میں یہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو، ظلموں جن سے ظلم کیا گیا ہے، جن سے ناحق ظلم کیا گیا ہے، جن سے جنگ کی گئی ہے، تو قرآن کہتا اذن، ان کو اجازت ہے کہ اپنے ساتھ جو ان سے ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کا محاسبہ کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں۔ اچھا، تو ان پر خدا کی خاص نصرت ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، ہدف جنگ کا یہ رہا کہ انسان اپنے محبوب کے لیے، یعنی اپنے دشمن سے جنگ کرے، اپنے دشمن سے۔ دشمن کون؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے موجودہ دور میں ذمہ داری یہ ہے کہ دشمن شناسی کریں کہ میرا دشمن کون ہے۔ جب مجھے پتہ چل جائے کہ یہ دشمن ہے تو میں اسے جنگ کروں۔ دشمن سے، دشمن ہمارا کون؟ سب سے پہلے ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ حیدر قرار ہے۔ جب ہمارے محبوب کو کوئی اگر مانتا ہے تو ہم بھی اسے مانیں گے، اگر ہمارے محبوب کو کوئی نہیں مانتا تو ہم بھی اسے نہیں مانیں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا محبوب کون ہے؟ ہمارا محبوب خداوند متعال کی ذات ہے، پیغمبر اسلام کی ذات ہے، ائمہ معصومین کی ذات ہے، قرآن ہمارے مقدسات اسلام کا نام ہے۔ اگر ان کے خلاف کوئی ہے تو ہمیں حکم ملا ہوا کہ آپ ان کے خلاف ہو جاؤ۔ اب آپ کے اچھا، تو قرآن میں جو جن سے جنگ کرنے کا، جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے پہلا جو ہے قرآن کہتا ہے فلا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت مت کرو، وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ، اور ان سے جہاد کرنے کا، کافروں سے جہاد کرنے کا حکم۔ اس کے بعد ہے وقاتل المشرکین، مشرکوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا اس کے بعد یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کو بھی کیا ہے؟ قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قرآن کہتا ہے ان کو قتل کرو جو خدا کو نہیں مانتے، جن کا خدا پر ایمان نہیں ہے۔ ارے جو خدا کو نہیں مانتے آپ بھلا ان کو کیوں مانتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں کہتے بھئی ہم کیا کریں، ہم تو ان مشرکوں کافروں کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ ارے آپ کی کیا شریعت ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھی ہو؟ کیا آپ ان کے مقیم ہو؟ کیا آپ ان کے دوست ہو؟ ارے خدا کے دشمن کو اپنا دوست کیوں بنا رہے ہو؟ جو خدا کا دشمن ہے آپ اسے کیوں اپنا دوست بنا رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو خدا پر جس کا ایمان نہیں ہے اور یوم آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے تو اسے قتل کر دو اہل کتاب میں سے۔ اس کے بعد ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور وہ ایسے ہیں جو خدا کے اور نبی کے حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں مانتے۔ جو خدا کی طرف سے حرام کی گئی چیز ہے ان کو حرام نہیں مانتے، اور نبی کی جانب سے جو چیز حرام کی گئی ہے ان کو حرام نہیں مانتے، ان کو بھی جو ہے قتل کرنے کا حکم ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور دین حق کو نہیں مانتے، یعنی دین حق کو بطور دین حق نہیں مانتے تو ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں خدا، یوم آخرت اور
خدا کی جانب سے حرام کردہ چیزوں کو جو حرام نہیں مانتے اور اسی طرح دین حق کو جو قبول نہیں کرتے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اہداف جنگ، اہداف جنگ کیا ہیں؟ جنگ کا ہدف کیا ہے؟ کیوں جنگیں کی جاتی ہے؟ پہلا ہدف، پہلا مطلب ہے کیا جنگیں کیوں، ان کا یعنی کس وجہ سے ہم جنگ کریں۔ ان کا پہلا یہ ہے کہ جنگ اور دفاع اسلام میں فی سبیل اللہ کی جائے۔ یہ بہت ساری آیات ہیں جس میں جنگ اور جہاد کو خصوصاً فی سبیل اللہ کے نام سے جو ہے کہا گیا ہے، جو واللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یہاں فی سبیل۔ اسی طرح بہت ساری قرآن میں آیات جو ہیں جو ہاں فی سبیل اللہ کا حکم گیا، یعنی جنگ جہاد جو کافروں کو کرو، کافروں کے ساتھ کرو، مشرکوں کے ساتھ کرو، منافقوں کے ساتھ کرو، تو آپ کو کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کرنے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان والے ہیں تو وہ قتل کرتے ہیں خدا کی راہ میں۔ اچھا، جو ایمان والے تھے، جن کا ایمان خدا پر، نبی پر، امام پر، یعنی اسلام پر جن کا ایمان ہے، تو قرآن کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خدا کی راہ میں قتل کرتے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں تو وہ طاغوت کی راہ میں قتل کرتے ہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں دفاع کرتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جو ہے قتل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا مورد، جنگ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے، فساد کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی۔ جہاں کہیں دیکھو معاشرے میں اگر کوئی فساد برپا ہو تو آپ کا لازم ہے کہ جنگ دفاع کے لیے جو کھڑے ہو جائے۔ اس کا تیسرا مورد جو ہے جنگ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں کی جاتی ہے۔ توجہ نہیں جی، ظالم کے خلاف، مظلوم کی حمایت میں آپ کو جنگ کرنی ہے۔ جو بھی جہاں بھی دیکھو اگر کوئی بھی ظالم ہے تو ان کے خلاف آپ کو جو ہے قیام کرنا ہے۔ یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ کر کے عملی کر کے دکھایا کہ اگر وقت کا حکمران اگر ظالم ہو جائے تو آپ کو ایسے نہیں بیٹھنا بلکہ آپ کو اٹھنا ہے، اس کے خلاف قیام کرنا ہے۔ محمد صلوات محمد۔ تو یہ جنگ یعنی دفاع کے لیے کی جاتی ہے، اور کیا ہے؟ ظلم کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے، مظلوم کی حمایت میں جنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ جنگ خیبر تو میں نہیں پڑھ سکا، یہ مقدمے ہی ٹائم پورا ہو گیا، لیکن جنگ خیبر جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں جو ہے یہ جنگ ہوئی۔ اس کا سبب جو ہے مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی تھی، اس وجہ سے یہ جنگ بھی جو ہے چھڑی تھی۔ اور اسی طرح یہ جنگ خیبر ایک علاقہ ہے جس میں قلعے تھے، ایک بڑا قلعہ جس کا نام کموس ہے، اس میں مرحب تھا، اور مرحب کو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جو ہے قتل کیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کردار اس جنگ میں اہم رہا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے مولا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا، یعنی جنگ کا فاتح وہی ہوگا، جنگ کا قرار وہی ہوگا جو پیغمبر فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، خدا اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی خدا سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ تاریخ میں تمام شیعہ سنیوں نے یہ لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں اور اس جنگ کو فتح کرتے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ جنگ جو ہے اس وقت ہوئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے۔ ان کو نقصان کیا ہوا یہودیوں کا؟ ایک ان کے فکر جو تھی، ان کو فکر ختم ہو گئی، دوسرا ان کے ہاتھ جو ثروت تھی یعنی مال زر تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی مسلمانوں کو یہودیوں کا جو مال غنیمت کے بطور مل گیا۔ یہ بڑی بحث ہے کہ غنیمت کیسے بانٹی گئی اور مثلا کن کن کو کتنی ملی، یہ انشاءاللہ بعد مورد میں کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جنگ اسلام میں اسی لیے ہے کہ دفاع کے لیے،
جب بھی آپ پر حملہ کیا جائے، جب بھی ظالم آپ پر ظلم کرے تو آپ پر لازم ہے کہ اٹھو، اس کے خلاف آواز ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی حق پر رہتے ہوئے اپنی قلت کا احساس مت کرو، ولو بالفرض کہ اگر یہ دشمن جو ہیں وہ کثرت میں ہی کیوں نہ ہو۔